وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، قرائے عظام اور میری ملت کے نوجوانوں، یہ ایام جو بیت رہے ہیں ان میں اہل السنہ اہل الحدیث کی طرف سے ہر طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے چرچے ہیں، اور دفاع صحابہ کے عنوان سے ملک کے طول و عرض میں کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں. اور مجھ سے قبل آپ نے کئی علماء کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بیانات سنے ہیں. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے پردے میں اور حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام اور بالخصوص مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اگر ان لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ،
سیدنا علی زین العابدین رحمہ اللہ، سیدنا امام محمد باقر رحمہ اللہ، سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے سچی محبت ہو تو پھر ان ائمہ کی بات کو بھی تسلیم کریں، کیونکہ یہ سارے کے سارے انصار و مہاجرین، صحابہ کرام اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کا اکرام کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ کی ایک روایت سن لی کہ حضرت علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول حضرت علی سے تقریباً 80 لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اہل سنہ کی کتاب تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے، دشمنان صحابہ کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن عیسیٰ اربلی کی، اور رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا من یفضلنی علی ابی بکر و عمر لأجلدنہ حد المفتری، میں اس کو ایک تہمت تراس کے اوپر جو درے لگائے جاتے ہیں وہ درے ماروں گا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان صحابہ کی یہ بھی بڑی معتبر کتاب ہے جس کو نہج البلاغہ کا نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کتاب میں حضرت علی کے خطبات ہیں، تو انہی خطبات میں سے ایک خطبہ حضرت علی کا یہ ہے، بلکہ ایک خط ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ، میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے، اور یاد رکھ انما الشورى للمہاجرین والانصار، مجلس شورا جو خلافت کا انعقاد کرتی ہے وہ مہاجرین اور انصار کی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اگر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کسی شخص کے اوپر اکٹھے ہو کر اس کو اپنا امام اور خلیفہ مقرر کر دیں، کان ذالک للہ رضاً، تو اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی شامل ہے۔ تو وہ انصار اور مہاجرین صحابہ کا اکرام بھی کرتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلافت اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہے، بلکہ
انصار اور مہاجرین نے مشورہ کر کے جس کو خلیفہ چن لیا وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور اسی میں پروردگار کی رضامندی ہے۔ تو انصار اور مہاجرین نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا چناؤ کیا، اور ان کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چنا۔ تو سیدنا علی انصار اور مہاجرین صحابہ کی عزت اور اکرام کرتے تھے، اور ان کا خانوادہ بھی اسی طرح۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور مجھے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ دونوں کو نبی علیہ السلام نے مسلمین کہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی مسلمین، اور حضرت علی کا گروہ بھی مسلمین ہے، دونوں عظیم جماعتیں ہیں۔ تو جس وقت حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، کشف الغمہ میں لکھا ہے انہوں نے کہا تھا میں اس شرط پر صلح کرتا ہوں کہ تم نظام حکومت اسی طرح چلاؤ گے جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے چلایا تھا۔ حضرت حسن بھی خلفائے راشدین کا احترام کرتے تھے، اور حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، یہ بھی کشف الغمہ کی روایت ہے، علی زین العابدین کے پاس کچھ عراق سے لوگ آئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ عراقی تھے ہی فتنہ باز۔ انہوں نے صحابہ کرام کی بھی توہین کی، اور نبی پاک کے خانوادے کی بھی توہین کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دے کر بلا کر شہید بھی انہوں نے کیا۔ ایران سے چھپنے والی کتاب العیون العبرہ فی مقتل سید شہداء، دوسری کتاب احتجاج طبرسی، تیسری کتاب ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون، تینوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آل کوفہ نے خط لکھ کر بلایا، پھر وہ میدان کربلا میں پہنچے تو وہ سارے بلانے والے ہی ان کے دشمن بنے۔ حضرت حسین نے کہا تم نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، وہ انکاری ہو گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ حضرت حسین نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ جو 2 بوریاں خطوں کی انہیں مجھے لکھی ہیں وہ لے آؤ۔ 2 خرجیاں خطوں کی لائے، لا کر ان کے سامنے رکھی، یہ تمہارے خط تھے جو تم نے مجھے لکھے، اور اس کی بیس پر میں تمہارے پاس آیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ پھر مد مقابل ہو کر، دشمن ہو کر انہوں نے وار کر کے شہید کر دیا۔ اس قافلے میں مردوں میں سے صرف علی زین العابدین بچے، کچھ عورتیں ساتھ تھیں۔ جب وہاں سے واپس کوفہ گئے، جن 3 کتابوں کا میں نے ذکر کیا تینوں میں یہ ہے، علی زین العابدین دیکھتے ہیں کہ آل کوفہ کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں، کپڑے پھاڑ رہی ہیں، گریبان چاک کر رہی ہیں، بال لوچ رہی ہیں، چہروں پہ تھپڑ مار رہی ہیں، مرد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو دیکھ کر فرماتے ہیں ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہمارے اوپر روتے ہیں،
فمن قتلنا، پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ تو وہ عراقی آئے، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا، اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو، حج پہ آیا ہوا ہے، تو وہ کوئی مچھر مار دے تو اس کا کیا جرمانہ ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں عراقیوں پر بھی بڑا تعجب ہے، حضرت حسین رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا تو نہیں پوچھا کہ اس کا جرمانہ کیا ہے، اور ایک مچھر مارنے کا جرمانہ پوچھتے ہیں۔ وہ عراقی امام علی زین العابدین کے پاس آئے اور علی زین العابدین کے پاس بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ امام علی زین العابدین نے پوچھا بتاؤ کیا تم مہاجر ہو؟ کہنے لگے ہم مہاجر نہیں ہیں۔ پوچھا کیا تم انصاری ہو؟ کہنے لگے ہم انصاری بھی نہیں ہیں۔ تو علی زین العابدین فرماتے ہیں نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصاری ہو، تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا رب نے مہاجرین انصار کے بعد ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر، پہلے اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا، پھر مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ پہلوں کے بارے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ بعد میں آنے والے مہاجرین و انصار کے متعلق اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور جو ایمان والے ہم سے پہلے سبقت لے چکے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے سینے میں مہاجرین اور انصار کے بارے میں کوئی بغض کینہ حسد کھوٹ مت رکھ۔ اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا از حد مہربان ہے۔ تو امام علی زین العابدین نے بتایا بھی اللہ نے تو پہلے مہاجروں کا ذکر کیا ہے، تمہارا تعلق مہاجرین کے ساتھ بھی نہیں ہے، دوسرے ایمان والے انصار ہیں، انصار سے بھی تمہارا تعلق نہیں ہے، پیچھے ایک ہی مومنوں کا گروہ بچا ہے جو مہاجرین انصار سے بغض نہیں رکھتا، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تم جب ان کو برا بلا کہتے ہو تو تمہارا تو تیسرے ایمان والے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ان کو بد دعا دی فعل اللہ بکم، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرتے۔ تو ائمہ اہل بیت انصار مہاجرین تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ آ جائیے اس سے نیچے امام علی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر سے تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، وہ اللہ سے کہتے اللہم انی اتولاہما واحبہما، اے میرے اللہ میں ابو بکر اور عمر دونوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے شاید امام باقر نے تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، اس قوم کا یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں نا کہ اوپر سے کہہ دیا ہو اور اندر سے بات کچھ اور ہو، کیونکہ اصول کافی میں لکھا ہے، کہتے ہیں جی امام جعفر صادق نے فرمایا التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقی لا، تقیہ کرنا میرے باپ دادے کا دین ہے، جو تقیہ کرتا نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ امام محمد باقر نے اندر سے نہ کہا ہو، اوپر سے لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ دیا ہو۔ ساتھ ہی فرمایا اے اللہ ان کانا فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی
شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ اے میرے اللہ، اگر میرے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت کے سوا کوئی اور چیز ہو، کل قیامت والے دن مجھے محمد الرسول اللہ کی سفارش نصیب نہ ہو۔ یہی امام محمد باقر ہے۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں علی بن عیسیٰ اربلی نے ایک روایت درج کی۔ کسی نے مسئلہ پوچھا ان سے، یہ تلوار کے اوپر سونے کی پان چڑھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ دلیل دی، قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیفہ، کہتے ہاں جائز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو پان سونے کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی تھا، وہ اسلام آباد میں بھونکنے والے کے خاندان کا بڑا۔ کہتے ہیں ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو؟ امام باقر رحمہ اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، فَوَسَبَ وَسْبَةً وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، پھرتی سے اٹھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلًا لَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ یہ امام محمد باقر فرماتے ہیں۔ کون امام محمد باقر؟ علی زین العابدین کے بیٹے، حضرت حسین کے پوتے، حضرت علی کے پڑپوتے۔ آئیے محمد باقر کے اگلے بیٹے جعفر صادق کی بات کرتے ہیں۔ امام محمد باقر حضرت علی کے پڑپوتے، حضرت حسین کے پوتے، علی زین العابدین کے بیٹے۔ دوسری جانب امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام رکھا قاسم، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ علماء جانتے ہیں مدینے کے 7 مشہور فقہاء میں سے ایک فقیہ قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے۔ اور بیٹے عبد الرحمن کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے نام پر اپنی بیٹی کا نام اسماء رکھا، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اب اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی اور قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے، ان کی اس پوتی اور پوتے کی آپس میں شادی ہوئی تو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کا نام تھا ام فروا۔ اس ام فروا کی شادی امام محمد باقر سے ہوئی، اور امام محمد باقر کی پھر آگے اولاد میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے، جن کے نام پر فقہ جعفری ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروا وہ صدیق اکبر کی لڑی سے ہیں، ان کی ماں صدیق اکبر کی پوتی اور باپ صدیق کا پوتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق سے یہ روایت بھی رجال کشی وغیرہ موجود ہے، کہتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، مجھے تو ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، بھلا کوئی اپنے باپ دادا کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح روایت کتب عقائد میں موجود ہے کہ برے اللہ من تبرہ ابا بکر و عمر
جو بندہ ابو بکر و عمر پر تبرہ کرتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، پروردگار اس بندے سے بری ذمہ ہے۔ آئیے ایک حوالہ 11ویں امام سے بھی عرض کرتا ہوں، حسن عسکری، ان کی تفسیر چھپی ہے، تفسیر حسن عسکری۔ تفسیر حسن عسکری کے اندر ایک لمبی روایت لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی رات کا سفر کیا، سیدنا علی سے ایک حدیث ہے، امام حاکم المستدرک الصحیحین میں، ان کے شاگرد امام بیہقی سنن الکبریٰ میں، دوسری اپنی کتاب الاعتقاد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، یہ اس موقع پر مشورے میں موجود نہیں تھے، ان کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہم ابو بکر کی شرف اور ان کی بزرگی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہمیں مشاورت میں شریک نہیں کیا گیا۔ تو پھر حضرت علی کہتے ہیں ہمیں ابو بکر صدیق کے شرف اور خاندانی جاہ و جلال کا انکار نہیں ہے، اور ساتھ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ ثانی اثنین بھی ہیں اور اذ ہما فی الغار بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں اپنے مسلح کا وارث بناتے ہوئے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ شرف حضرت علی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو 11ویں امام نے حسن عسکری نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا، صفحہ نمبر 435 پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور کہا کہ علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، تو میں مہاجر ہو کر مدینہ جا رہا ہوں، تم یہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ تو نبی پاک نے لوگوں کی امانتوں کا وارث اور امین کس کو بنایا؟ حضرت علی کو۔ تو اللہ کی امانت، نبوت، رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے حوالے ہو گئی؟ تفسیر حسن عسکری میں ہے کہ آمرکا، اللہ نے کہا آمرکا ان تستصحب ابا بکرن، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس سفر میں اپنا ساتھی ابو بکر کو بنا لو۔ یہ اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنا سفر کا ساتھی بنا لو۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ مہاجر ہو کر یہاں سے لے جاؤں، اور کیا تو پسند کرتا ہے ان تطلب کما اطلب، جس طرح مکے کے کافر میری تلاش میں نکلیں، مجھے ڈھونڈتے ہوئے نکلیں، تو ابو بکر تجھے بھی اسی طرح ہی ڈھونڈتے پھریں۔ وَتُعْرَفْ أَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ، اور دنیا یہ بات پہچان لے ابو بکر تو وہ بندہ ہے جس نے مجھے اپنے اس کام کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اور تحمل انی انواع العذاب، ابو بکر میری وجہ سے تجھے دنیا بھر کے دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ
مجھے دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے دنیا بھر کی تکلیفیں آ جائیں، لیکن آپ کی محبت میں میں کسی چیز سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو، اور وہ ساتھ لے کر گئے۔ جب غار میں پہنچے، اب یار لوگوں نے یہاں ایک کہانی وضع کی۔ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کو تلاش کرتے کافر غار کے دھانے پر جب پہنچے نا، تو یہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تاکہ کافروں کو پتہ لگ جائے کہ یہاں نیچے چھپے بیٹھے ہیں پکڑوانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات تھی تو اپنے 11ویں امام سے پوچھ لیں کہ جس کو معصوم من الخطا مانتے ہو، تمہارے ہاں تو امام جو ہے وہ نبوت سے بھی اونچے مرتبے پر فائز ہوتا۔ پہلے تو کتابوں میں تھا نا، باقر مجلسی نے جیسے حیات القلوب کی 3 جلد کے صفحہ 6 پر لکھا، مرتبہ امامت بالا تارد مرتبہ پیغمبری است، کہ امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے اونچے ہے۔ پہلے تو یہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اب تو یہ کھل کر بولنے لگے۔ شہنشاہ حسین نقوی کی تقریر بھی نیٹ پر پڑھی ہے، کھل کے یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ علی ہمارے ہاں سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو نبوت کو ایک سے امامت کو اونچا ماننے والے لوگ، تو چلو اپنے امام سے پوچھو نا، اگر ابو بکر صدیق نے پکڑوانا ہی تھا تو رب نے ساتھی کیوں بنانے کا حکم دیا؟ یاد رکھو ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کی کوئی پریشانی نہ تھی، انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ آپ نے سنا نا مجھ سے پہلے اس آیت کو، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لا تخف، کیا لفظ بولا ہے؟ لا تحزن۔ یہ بات بٹھا لیجئے ذہن میں، یہ بھی ایک فرق اہل لغہ نے کیا خوف اور حزن میں۔ جب کسی بندے کو اپنی جان کے ضائع ہونے کا یا اپنی جان کے اوپر کوئی تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو خوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، کیا بن گیا؟ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فَوَلَّى مُوسَى مُدْبِرًا۔ قرآن نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چل پڑے، تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، میرے موسیٰ خوف نہ کر، ان قریب ہم اسی لاٹھی کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ انہیں اپنی جان پر ڈر لگا تو اللہ نے کہا لا تخف۔ اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے اسلامیات کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک کی زندگی کا 1 سال ایسا تھا جس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس سال رسول اللہ کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں، چچا ابو طالب فوت ہوئے، ان کی وجہ سے اللہ کے نبی پریشان تھے۔ تو دوسرے شخص کی وجہ سے جو تکلیف اب بندہ محسوس کرے اس کو حزن سے تعبیر کیا۔ تو لا تحزن سے یہ بات معلوم ہوتی کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے میرے نبی محمد کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو اس لیے پھر فرمایا ان اللہ معنا، جیسے آپ سب آپ کو بتا گئے نا، ان اللہ معیہ نہیں کہا کہ ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اس معیت خاصہ میں نبی پاک کے ساتھ صدیق اکبر کو بھی شامل کیا گیا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو تمام اہل بیت وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ اے عثمان قد نلتا بن سحرہی ما لم ینالا، کہ اے عثمان رسول پاک کی دامادی کا جو شرف تجھے ملا ہے وہ پہلے دونوں خلیفوں کو نہیں ملا۔ وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ کبھی آپ کشف الغمہ میں حضرت فاطمہ تو زہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی شادی کا قصہ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی آپس میں محبت کس قدر تھی۔
حضرت علی کو رسول اللہ سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے تیار بھی ابو بکر و عمر نے کیا رضی اللہ عنہما۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، رشتے کی بات ہوئی، آپ نے رشتہ دے دیا، پوچھا علی تیرے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ تو نے کہا میرے پاس تو سوائے ایک زرہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا زرہ کو فروخت کر اور حق مار اور شادی کی تیاری کر۔ اب زرہ 400 کے لگ بھگ اس کے کنڈے تھے، لوہے کی چھوٹی چھوٹی کنڈیاں جوڑ کر جو کرتا بناتے ہیں اور مجاہد پہنتا ہے میدان جہاد میں، تلوار کا نیزے کا وار کارگر نہ ہو۔ آج کے دور کے حساب سے کہہ لو بلٹ پروف جیکٹ۔ تو زمانے میں زرہ ہوتی تھی۔ اب وہ زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی کی نظر میں مدینے میں سب سے بہتر تاجر کون تھا؟ زرہ اٹھائی، حضرت عثمان کے گھر آ گئے، کہا عثمان میری شادی کا انتظام ہو رہا ہے اور میرے پاس مہر دینے کے لیے سوائے زرہ کے اور کچھ نہیں ہے، میں یہ زرہ تیرے پاس فروخت کرنے آیا ہوں۔ کشف الغمہ میں ہے کہ حضرت عثمان نے 400 درہم شمار کر کے حضرت علی کی جھولی میں ڈال دیے۔ جب وہ درہم لے کر جانے لگے، فرمایا علی یہ تو زرہ کی قیمت دی تھی، یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ وہ ہدیہ لے کر آگے اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ نے جب وہ درہم دیکھے تو اس میں 37 درہم ابو بکر اور عمر دونوں کو دیے، کہا تم دونوں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں بازار سے استعمال کی خرید لاؤ۔ اور جب وہ لے کر آگئے، پھر کشف الغمہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت علی سے کہا علی تجھے جس جس کے ساتھ محبت ہے اس کو اپنی شادی کے لیے بلا کر لیا۔ تو حضرت علی گئے، مدینے میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے سب کو بلا کر لے آئے۔ تو بلا کر ایک تو یہ امت کو سبق دیا کہ علی کو تمام مہاجرین اور انصار سے محبت ہے، لائے نبی پاک نے ان کی موجودگی میں حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت علی کے نکاح کے گواہ بھی یہی مہاجرین اور انصار تھے۔ اور اگر ان کو جھوٹا قرار دیا جائے، گالی گلوچ دی جائے، تو جس نکاح کے گواہی صحیح نہ ہو، کیا وہ نکاح جو ہے قبول کیا جاتا ہے اسلام میں؟ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ائمہ اہل بیت کی رکھی حاضری لگوانے کے لیے، کہ تاکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت علی کا گھرانہ وہ ابو بکر و عمر، عثمان اور طلحہ و زبیر، سعد و سعید، تمام انصار مہاجرین صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اور اگر ان لوگوں کو واقعی علی سے محبت ہو، حضرت فاطمہ سے محبت ہو، حسن و حسین سے محبت ہو، کبھی بھی کسی صحابی کو گالی نہ دی۔ امام یحییٰ بن معین جو جرح اور تعدیل کے کبار ائمہ میں سے تھے، ان کی تاریخ جو امام عباس الدوری نے ان سے نقل کی، تاریخ یحییٰ بن معین میں ہے، وہ کہتے ہیں کل من یشتم عثمان و طلحہ و زبیر، ہر وہ بندہ جو حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کو گالی دیتا ہے، دجال، وہ دجال ہے، اور لا یقبل منہ روایت، اس سے کوئی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور امام ابو زرع رازی جو جرح اور تعدیل کے کبار ائمہ میں سے ہیں، امام ابو بکر احمد بن علی بن خطیب البغدادی علیہ رحمہ نے الکفایہ فی علم روایہ میں لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے ہر وہ شخص جو صحابہ رسول کی تنقید کرتا ہے وہ زندیق اور ملحد شخص ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل سے امام خلال نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر بیضاوی میں، دیگر کئی تفاسیر میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو آیت میں نے پڑھی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تھے اس کے آخر میں صحابہ کی مثال ایک کھیتی سے دی
کسان جب بیج بوتا ہے، پھر کھیتی فصل زمین سے نکلتی ہے، پہلے ہلکی سی سوئی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک موٹا سا تنا بن جاتی ہے، اس پر پتے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کھیتی پھر جب بڑھتی ہے، پک کر تیار ہو جاتی ہے، تو جس کسان نے وہ کھیتی بو رکھی ہے وہ کسان اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن لیغیظ بہم الکفار، یہ کھیتی محمد کریم کے اصحاب کی ہے، کھیتی بونے والے کسان محمد الرسول اللہ ہیں، بیج ایمان کا بویا ہے، اور کھیتی مہاجرین انصار کی تیار ہوئی ہے۔ جب یہ کھیتی فصل اسلام کی پک کر تیار ہو گئی، محمد الرسول اللہ کو خوشی ہوئی، لیکن کفار کو غیظ و غضب چڑھا، لیغیظ بہم الکفار۔ تو امام مالک نے اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے، جو شخص صحابہ کرام کے ساتھ غیظ و غضب رکھتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ کفار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ یقین کریں یہودی اور عیسائی اتنے برے نہیں ہیں جتنے یہ برے ہیں۔ دو حوالے دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 27 پر لکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو روافض کے اوپر فضیلت ہے۔ یہودی رافضیوں سے اچھے ہیں، عیسائی بھی رافضیوں سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دلیل پیش کی، کہتے ہیں اس لیے یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ یہودی کہیں گے اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس روئے زمین سے اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں میں سب سے بہتر اور افضل کون لوگ ہیں؟ تو عیسائی کیا کہیں گے؟ اصحاب عیسیٰ۔ لیکن اس قوم سے پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت میں سے برے لوگ کون ہیں؟ تو یہ کہیں گے اصحاب محمد۔ اور آخری بات، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، جنہیں حافظ ابن حجر تقریب میں کہتے ہیں جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، جن کو اللہ نے حافظے کا پہاڑ عطا کیا ہوا تھا، اور وہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے حدیث کی فقاہت کے امام تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے لا ابالی صلیت خلف الجہمی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں، اگر رافضی یا کسی رافضی کے پیچھے پڑھوں، ام صلیتو خلف الیہودی و نصرانی، یا کسی یہودی عیسائی کے پیچھے پڑھوں، یہ سارے ہی برابر ہیں۔ کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لوں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب برابر ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دشنام دیتے، گالی دیتے، وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں اور یہود و نصارہ سے بھی برے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے، آپ کہتے ہیں خلافت منسوخ نہیں ہے، تو پتہ ہے میں نے جو کہا ہے وہ ان 12 اماموں کی خلافت کی بات کی ہے۔ تو یہ آیت لکھ رہا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم علیہ السلام تو نبی مکلم تھے، سے مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو 12 اماموں کی نص پر پورے قرآن سے ایک آیت نکال کر دکھلا دو، جو قرآن مسلمانوں کے گھروں میں ہے نا اس میں نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن مادی لے کر غار میں گھس گیا اس میں شاید ہو۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے ان القرآن الذی جاء به جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن جبریل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آیا فلہ 17,000 آیہ، اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ اس روایت کی شرح میں باقر مجلسی نے مرآت العقول کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت درست ہے، اور ہمارے مذہب میں 2000 سے زائد روایات تعریف قرآن کی ہیں۔
تو یہ اس قرآن میں تو کوئی نص حضرت علی سے لے کر 12واں مہدی جو فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایک عنوان ہے، اس پر کوئی ہے تو پیش کرو۔ تو اب کس میں ہو سکتی ہے جو وہ 12واں لے گیا؟ کہتے ہیں حضرت علی سے جب خلافت چھین گئی نا، احتجاج تبرسی میں علی اندر چھپ کر گھر میں بیٹھ گئے، قرآن لکھنے لگ گئے۔ صحابہ نے ابو بکر و عمر عثمان نے زید بن ثابت سے قرآن لکھوا لیا۔ علی جب قرآن لکھ کر مکمل کر کے باہر آئے تو ابو بکر و عمر پر قرآن پیش کیا۔ عمر نے قرآن کھولا نا، فوجد فیہ فضیحۃ المہاجرین والانصار، اس میں انصار و مہاجرین کی رسوائی کا ذکر پایا۔ تو علی سے کہنے جا لے جا، ہم یہ قرآن نہیں مانتے۔ کہتے مولا علی نے قرآن پکڑ لیا اور قسم کھا کہ واللہ لا ترونہ بعد ھذا اليوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم یہ قرآن ہی نہیں دیکھو گے۔ پھر علی نے وہ قرآن کا کیا کیا؟ حضرت حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے علی زین العابدین کو دیا، علی زین العابدین نے وہ محمد باقر کو دیا، باقر نے جعفر صادق کو دیا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دیا، موسیٰ کاظم نے محمد تقی کو دیا، محمد تقی نے علی نقی کو دیا، علی نقی نے حسن عسکری کو دیا، اس نے 12ویں کو دے دیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ غار میں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کئی مجلسوں کے اشتہار چھپتے ہیں نا، لکھا تھا زیر نگرانی قائم آل محمد، زیر نگرانی قائم آل محمد۔ اب وہ قائم آل محمد کدھر ہے؟ 2-2.5 سال کی عمر میں پہلے گھسا تھا غار میں، پھر ظہور ہوا، پھر ایسا ہی گھسا آج تلک نہیں نکلا۔ کب آئے گا اصل قرآن لے کر؟ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اصول کافی کی شرح ہے الصافی ملا فیض کاشانی کی 3 جلد میں لکھا ہے، جب 313 پکے مجاہد ایمان والے لوگ دنیا میں ہوں گے نا، مادی پھر قرآن اصل لے کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری سٹیٹ ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہے 313 ایمان والے، اور نہ ہی ہمارے ملک کے اندر کوئی 313 ایمان والے ہوتے تو آ جاتا نا مادی۔ تو یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اس میں حضرت علی کی امامت اور خلافت پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کرو۔ یزید سے محبت کرنی ہے اور اسے رضی اللہ عنہ کہنا ہے۔ یزید کے بارے میں پہلے تو گفتگو ہی نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں قرآن پاک میں، ماشاء اللہ سلام مرحبا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی، اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ ان کے حق میں ہیں، اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو وہ ان کے اوپر ہیں۔ ائمہ اہل سنہ کے اس بارے میں 3 گروہ ہیں، اس لیے میں اس بات کو چھیڑتا ہی نہیں، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے اور ہمارے ایمان کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ اس کے اوپر لعدے کر کے یزیدی حسینی کی اصطلاحات وضع کیے جا رہے ہیں۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور اگر زیادہ ہی نسبت کا اظہار کرنا تو محمدی ہیں۔ احترام ہم سب کا کرتے ہیں۔ جب ہم صدیقی، عثمانی اور فاروقی اور علوی نہیں ہیں تو اگلی نسبتیں بھی ہم لگا کے الگ کوئی فرقہ بندی پیدا کرنا درست نہیں سمجھتے۔ اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں اور محمدی ہیں، محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، قرآن حدیث والے۔ اور قرآن و حدیث میں صحابہ کا مقام مرتبہ بیان کیا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے بھائی یزید بن ابی معاویہ صحابی ہیں، ان کے والد ابو سفیان صحابی ہیں۔ ہر صحابی کی عزت اور اکرام کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک ادنا سے صحابی کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کرتے، تو اس لیے اس چیز کو باس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا حلیمہ سعدیہ مسلمان تھی اور ان کے والدین کے نام کیا تھے؟ حلیمہ سعدیہ کے اسلام لانے کی صراحتاً کوئی صحیح روایت مجھے معلوم نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔